عمر چیمہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. دونوں جانب سے ہمیں بہت ہی عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے. جہاں بہت سارے سوالات ہیں ہم سب کے ذہنوں میں, وہاں ہم سیاسی جب حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے یا جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, اس میں آپ کو دونوں طرف سے کس کا بیان یا کس کی بات میں زیادہ وزن نظر آتا ہے, یا مزید سوالات کھڑے ہو رہے ہیں؟ علینا, مجھے تو کسی کے بیان میں کچھ وزن نظر نہیں آتا. مجھے اوورآل بڑی مایوسی ہے ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے سیاسی رویے پہ. مجھے اس چیز پر بھی افسوس ہے کہ ہم نے بڑی دیر تک ان سے امیدیں لگائی رکھی. ہمارا یہی خیال تھا کہ شاید ان کو اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو یہ کو بہتر پرفارم کرتے ہیں. لیکن اوورآل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک جو بڑی پاپولر ٹرم ہے جس کا میں خود بڑا بلیور رہا ہوں, وہ یہ ہے جی کہ سیاسی حل تلاش کریں. یہ سیاسی حل جو ہے یہ تو اسی طرح ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کا مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, یا اوورآل وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی مزاج کو جس انداز میں سمجھا ہے اس کے مطابق یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں جو بھی ٹائم آتا ہے. جدھر انہیں کوئی رونا پڑتا ہے ادھر رونا شروع ہو جاتے ہیں, جدھر ہنسنا پڑتا ہے ادھر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جس ایشو کی آپ بات کر رہے ہیں, اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک اوورآل ہمارا نیشنل کریکٹر. آئی ڈونٹ ریممبر کہ کبھی پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن ہوا ہے کہ جس میں یہ بات نہ ہوئی ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے. بلکہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو جو ایک مائنارٹی پارٹی ہوتی ہے جس کو کم سیٹیں ملتی ہیں, وہ اگر نہ کرے تو شاید اس پر ایک سوشل پریشر یا پولیٹیکل پریشر اپنی جماعت کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو سیاست کرنی نہیں آتی, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے نتائج نہیں مانتے. اور یہ طریقہ رہا ہے, یہ کوئی ابھی نئی والی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ پچھلے کچھ 2 الیکشن سے جو پاکستان میں ہوئے ہیں, 2018 کا یا 2024 کا, اس کے بعد بلکہ 2013 سے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا, تو یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں ایون کہ ایسے کنٹریز جن کی ہم مثالیں دیتے تھے, امریکہ جیسے ممالک, ادھر بھی ابھی دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں الیکشن ٹھیک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ چیز جو ہے یہ جو ہمارے ایک جمہوری رویے ہیں اور بالخصوص جمہوری جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان پہ لوگوں کے ٹرسٹ کو کم کرتی ہے. یہ کوئی ایسی کوئی ٹرسٹ بلڈنگ والی نہیں ہے. اور یہ لوگ, یہ سیاستدان جس درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی شاخیں یہ خود کاٹ رہے ہیں. ایک بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو گنتی ایسی نہیں, کوئی راؤنڈ فگر نہیں دی, ہم نے آپ کو ایک اسپیسیفک کچھ پولنگ سٹیشنز کا بتایا جی کہ ادھر دھاندلی ہوئی ہے. امیجن ایک کیس سینیریو کے طور پہ کہ اگر وہ چیز ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے, اگر اس کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ بولیں گے کہ ہمیں پورا اعتماد ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کو. یہ کہیں گے کہ بس ہم اس پہ کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتے, ہم ملک کے بہتر مفاد میں ہم کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہتے. تو اسی طرح کی باتیں بیسیکلی یہ ایک ٹائم پائنگ ٹیکٹک ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی جو ایسٹیمیٹ بھی ہو یہی ہو کہ جو رزلٹ آیا, لیکن وہ یہی چاہیں گے کہ اس بات کو وہ آگے بڑھاتے رہیں. لیکن جو اس پہ مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کشمیر کی جو صورتحال ہے, ادھر یہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں. ان سے ویسے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے جی کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے, ہم کیا کچھ چاند توڑ کر لاتے. لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے تو یہ سارے چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں, اس ایشو پر بات نہیں کرتے, لوگوں کو کنفرنٹ نہیں کرتے, جس جگہ پہ ان کو ساتھ ملا سکتے ہیں یا جو ان کے پوائنٹس ویلڈ ہوتے ہیں وہ اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے. یہ سیاست کیا چیز ہے؟ کیا سیاست اسی چیز کا نام ہے؟ ووٹ لینے کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہے. یعنی کہ ادھر کتنا زیادہ اس ٹائم جو کشمیر میں ٹینشن چل رہی ہے, یہ اپنا ادھر پھر دھاندلی کا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو گئی ہے, اس کے ایشو پر کوئی بات نہیں کر رہے. یہ باقی ساری آگے فضول باتیں ہیں جی کہ میں ریاست کس کو کہہ رہا تھا, کس کو نہیں کہہ رہا تھا. اس حد تک تو یہ بات درست ہے نا کہ یہ جی بی میں الیکشن جیت کے آئے ہیں, تو اگر اسی پہ دیکھا جائے تو جی بی میں کون سے پھر الیکشن جو ہیں وہ بڑے شفاف ہوئے ہوں گے. اس بحث سے آگے نکلنا چاہیے, اور اس ٹائم جو کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے میں ان لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب یہ چیلنج کا ٹائم آتا ہے, جب جدھر انہیں بولنا چاہیے ادھر ان کی زبانیں بالکل خاموش ہوتی ہیں, اور جدھر نہیں بولنا چاہیے یا جدھر نہ بولے بغیر کام چل سکتا ہے ادھر یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اوورآل اس طرح کی سیاست جو ہے یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے کو مفاد کا تحفظ نہیں کر رہی.
یہ پاکستان کو مزید کمزور کر رہی ہے. جن موقعوں پہ یا جس کام کے لیے یا جو توقعات ہماری ان سے وابستہ ہونی چاہیے اس سائٹ پہ یہ لوگ نظر نہیں آتے. اچھا، بلاول نے جو کل سٹیٹمنٹ دی، ریاست نون لیگ کے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے، ریاست کو سوچنا ہوگا، بڑی سخت سٹیٹمنٹ. رات کو آ کے ایک ٹی وی شو کے اندر وسیم بادامی سے بات کرتے ہوئے وہ سٹیٹمنٹ کی مزید وضاحت کر رہے تھے. فخر، کل ہم نے بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کی، لیکن رات کو جو بلاول صاحب نے وضاحت کی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ تبصرہ؟ اب بلاول صاحب کو کیوں یہ بات کرنا پڑی، کیوں یہ واضح کرنا پڑا مزید، کیونکہ اس کے اوپر بھی پولیٹیکلی بڑی تنقید ہو رہی ہے. پھر اسی شو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک حل بھی پیش کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر کے معاملے کا تعلق ہے تو پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانی چاہیے. لیکن ابھی عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ یہ سارے جو حل ہیں یا سیاسی حل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دونوں اطراف سے جو بھی بات کی جاتی ہے وہ صرف ایک کام چلاؤ قسم کا فارمولا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے تو یہ کوئی بچہ جانتا ہے کہ ریاست سے مراد یہاں پہ پاکستان میں کیا لیا جاتا ہے. اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. اگر وہ ریاست کا مطلب ان کا کشمیر ہے تو کشمیر میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اسی کے ماتحت ہی جو ہے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں کیا وہ اپنی ہی جماعت کی اور اپنی ہی جو جماعت کی حکومت ہے اس سے یہ شکوہ کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ نون لیگ کو وہ سپورٹ کر رہے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے پہلے بھی اس طرح کے سخت بیانات اور اس طرح کے جو اعلانات ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2024 کا جو الیکشن تھا اس ٹائم بھی انہوں نے جب الیکشنز کے ریزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی حکومت کے حوالے سے حکومت سازی میں کوئی کردار ادا کریں گے. جیسے ہی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو ایک چیز واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں اس میں بڑی اگریسو جو ہے یہ اس طرح کی کیمپین بھی چلاتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کے جو بیانات اور اس طرح کے اعلانات بھی کر جاتے ہیں جو کہ بعد میں وہ پورے نہیں ہوتے، اور جو اصل جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے. تو یہ اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان تھا اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ انہوں نے بیان دیا اور اس کے بعد ان کی جو چاہے وہ ان کے والد کی طرف سے یا پارٹی کے اور تو کوئی اس طرح کے فیصلے پہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنے بیان واپس لینے پہ وہ مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک چیز واضح ہے کہ ابھی بھی ڈیسیژن میکنگ جو پاورز ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہیں. جہاں تک دوسری بات ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ اس طرح کے جو نعرے اور انتخابی خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کہ جب آزاد کشمیر کی ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک جو خصوصی جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اب صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ان کے الیکشن کیمپین اور جو ان کے جو نعرے ہیں وہ ہونے ہی اسی بنیاد کے اوپر چاہیے تھا کہ جو لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں خاص طور کے اوپر جو پچھلے ایک مہینے سے بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں میاں نواز شریف وہ الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے، جو پروٹیسٹر وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہ کوئی اس طرح سے کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ان سیاستدانوں کو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تھا کشمیر کی اس ٹائم جو صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرتے اور اس کے بعد یہ سیاسی نعرے اور جو انتخابی مہم کے دوران جو بھی وعدے ہوتے ہیں یا بسیں بھیجنے سے وہاں پہ لوگوں کا آپ اگر دیکھیں تو نہ تو ان کے کنسرنز ختم ہوئے اور نہ ہی احتجاج ختم ہوا ہے اور نہ ہی فخر سوری آپ کا فلو توڑنے کے لیے انڈرسٹینڈ بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے ٹائمز، لیکن یہ جو آپ بات کریں بلاول نے تو جو عوامی ایکشن پارٹی ہے کمیٹی ہے اس کے کچھ مطالبات کو دہرایا بھی اور کہا بھی کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. دیکھیں اس ٹائم وہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے، اور ان کے مطالبات کس سے ہیں؟ وہاں کی حکومت سے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہو یا جو بھی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر یہ چاہتے ان کی پارٹی کا یہ فیصلہ سازی کی جو قوت ان کے پاس ہے تو یہ خود سے اپنی وہاں پہ پارٹی کے حوالے سے یہ اناؤنس کرا سکتے تھے. تو یہ سارے پولیٹیکل گیمکس ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں کو جو سیاستدان ہیں جس طرح عمر چیمہ صاحب بات کر رہے تھے یہ باتیں ان سے جتنی بھی کروا لیں لیکن جو اصل اور جینوئن کنسرنس ہیں لوگوں کے ان کو یہ کبھی بھی ایڈریس نہیں کرتے. تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو صورتحال
صورتحال کشمیر کی ہے، جو خاص طور پہ اس ٹائم لوگوں کے وہاں پہ راولاکوٹ کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس کا حل پولیٹیکل کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پولیٹیکل حل میں اس ٹائم یہ نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کیا بیان دے رہے ہیں، مریم نواز کیا بیان دے رہی ہے. اس کا حل جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ان سیاسی پارٹیوں کے جو بڑے ہیں کچھ، ان میں میاں نواز شریف ہیں، ان میں آصف علی زرداری ہیں، ان میں مولانا فضل الرحمان ہیں، اور اس طرح اپوزیشن لیڈر جو ہیں محمود خان اچکزئی. یہ بٹ سر چیمہ صاحب نے ابھی ایگزیکٹلی یہی کہا نا، چیمہ صاحب نے کہا یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے، کام چلاؤ وقت گزارو ٹائپ، اس سے زیادہ اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی سیاسی حل اس وقت نظر نہیں آ رہا ان کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ لیکن آپ نے ابھی کہا نا کہ آپ کے خیال میں سیاسی حل کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. سیاسی حل تو یہی ہے. دیکھیں آپ اب سیاسی حل تو موجود ہے لیکن یہ اس کی طرف جا نہیں رہے. یہ صرف اور صرف الیکشن کیمپین اور اس کے نعروں تک جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ موٹر وے بنا دیں گے، ہم یہاں پہ بسز چلا دیں گے. یہ نہیں مانگ رہے وہاں پہ لوگ کچھ اور چیزیں مانگ رہے ہیں. اور وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم ان تمام بڑی پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایڈریس کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ بسز اور یہ اس طرح کی چیزوں کے. اچھا